الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب هارون وموسى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ قرآن مجید کا اللہ کے فضل سے ترجمہ اور اس کی تفسیر اجمالاً شروع ہے، آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے کی بھی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت موسیٰ، فرعون اور جادوگروں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ کا ہے۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ بڑے جلیل القدر، اولو العزم، جلالی قسم کے نبی تھے۔ اللہ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے لیے واجب العمل ہے، جو شریعت محمدی کے مطابق ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا انسانیت کو اپنی حقیقت بیان کی، انسانیت کو اپنی اصل بتائی۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی کے اندر لوٹاؤں گا، اور پھر اسی سے تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ اب یہاں پر منہا خلقناکم مٹی سے پیدا کیا، دو معنی ہیں۔ پہلا معنی مفہوم تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، جبرائیل کو اور فرشتوں کو پھر ان کی جو ہے نا تابع کر دیا، جبرائیل سے بھی اور فرشتوں سے پھر اس کو افضل مرتبہ عطا کر دیا۔ سب سے پہلے جو پیدا کیا حضرت آدم کو پیدا کیا اور اس کو افضلیت دی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ مٹی لے آؤ، مٹی لے آؤ۔ اس کو گوندا گیا، وہ خشک ہو گئی، ٹھیکری کی طرح بجنے لگی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سے جو ہے نا وجود بنایا۔ وادی نعمان عرفات کے اندر ہے، وہاں پر حضرت آدم کا وجود وہ جو ہے نا بنایا گیا۔ پھر بعد روایت کا اکثر کے اندر یہ آتا ہے کہ جنت کے اندر جا کر روح پھونکی گئی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا سجدہ کرو۔ یہ کئی واقعات کئی جگہ ذکر ہیں اور کئی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور ہم اس کی اولاد ہیں، تو ہم بھی بالواسطہ جو ہے نا مٹی سے پیدا شدہ ہیں۔ حضرت آدم کو، ہمارے باپ دادے کو جو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو ہمیں بھی مٹی سے پیدا ہوا۔
دوسری تفسیر یہ لکھی ہے کہ جتنی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں اور ان کو ہم کھاتے ہیں، تو بالواسطہ ہم بھی مٹی سے جو ہے نا ہماری بود و باش ہوئی، پرورش ہوئی. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی سے تمہیں پیدا کیا گیا اور فرمایا اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. انسانی تاریخ کے اندر یہی ہے کہ انسانیت کو مٹی میں دوبارہ لوٹایا جائے. جب فوت ہو جائے تو اس کو جو ہے نا مٹی کے اندر دوبارہ لوٹایا جائے. اس میں انسان کا احترام ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جو کچھ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا پردہ رہے، اس کی بےعزتی اور اس کی اہانت نہ ہو. جو بھی اس کی حالت ہے وہ چھپی رہے. اس لیے جب فوت ہو جائے تو اس کو کہاں لوٹایا جاتا ہے؟ مٹی میں. اور یہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 3 کاموں میں جلدی کرنا. فرمایا نماز کا وقت ہو جائے جلدی ادا کرنا، اور کوئی لڑکی جوان ہو جائے تو اس کا کف اور ہم اثر اور رشتہ جلدی تلاش کرنا، شادی جلدی کرنا. اور فرمایا کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین بھی جلدی کرنا. اس کے 2 فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے فرمایا یہ جو نیک ہے وہ جو ہے نا کیا کہتا ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی پہنچاؤ مجھے جلدی پہنچاؤ. جنت حوریں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے مقام کی طرف جو ہے نا جلدی پہنچاؤ اس کو. اور جو برا ہے وہ کہتا ہے این تذہبونی این تذہبونی، کہاں مجھے لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو. تو فرمایا اس کو بھی اپنے کندھوں پر بوجھ نہ بنائے رکھو، اس کو بوجھ کو جلدی اتارو. اور عام طور پر 3 اور بھی ہیں کہ کوئی اگر قرضہ لینا ہے جلدی ادا کرو، اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ میں جلدی کرو، مہمان آ گیا ہے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرو. ان 6 چیزوں میں جلدی کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے. تو ان 6 چیزوں میں جن میں جلدی کرنے کا حکم ہے ان میں کوئی اگر فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں بھی جلدی کرنا چاہیے، بغیر کسی عذر شرعی کے اس کی تجہیز و تکفین میں جو ہے نا دیر نہ کی جائے. یہ حکم ہے. اور فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کی جو ہے نا ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس نے کان لگایا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب بھی حکم کرے گا وہ پھونک مارے گا، سب کچھ فنا اور تباہ ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا. اور پھر 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا دے گا، سب اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے سر کے بالوں کو جھاڑتے ہوئے گرد و غبار سے. مسلمان جو ہے نا یقین کامل ہوگا کہ ہاں ہمارا حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے. اور کافروں کی ندامت اور ذلت کا وہ دن ہوگا، وہ ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے کہ جس کو ہم پوری زندگی جھٹلاتے رہے آج وہ دن آ گیا ہے. اور بدعمالی ان کو دکھائی جائے گی. جب اپنی بدعمالی کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے اور ہماری بدعمالی کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ کر دیتا، آج ہم اپنی بدعمالی کو نہ دیکھتے. لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر انسانیت کی تخلیق کا ذکر کیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی کے اندر لوٹائیں گے، پھر اسی سے تمہیں کھڑا کیا جائے گا. اور تجہیز و تکفین میں بھی جلدی کر کے انسان کوشش کرے کہ بغلی قبر بنائے. بغلی بنانا سنت ہے، تجری اگرچہ جائز ہے. ہاں پہلے اس طرح بنا کر پھر اس کی بغل میں بنائے، یہ بغلی ہے. اور ویسے جو ہے نا بنا کر پھر جو ہے نا دیواریں اس طرح کر دینا، کھڑی کر دینا، یہ تجری ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان و دنیا سے رخصت تو حضرت عباس نے دعا مانگی تھی چچے نے کہ یا اللہ جو قبر اپنے محبوب کے لیے آپ کو پسند ہو وہی قبر کھودنے والا ملا دے. ایک صحابی جو ہے نا غالب بن ابو طلحہ تھا، وہ بغلی کا مہر تھا، اور ایک دوسرا صحابی تجری کا مہر تھا. دونوں کی طرف آدمی بھیج دیا تو وہی صحابی مل گئے جو بغلی قبر کے کھودنے کے ماہر تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغلی ہمارے لیے اور تجری غیروں کے لیے ہے. اگرچہ جائز ہے تجری بنانا بھی
کوئی اگر نرم زمین ہو اور بغلی نہ کھودی جائے تو پھر تجری بنانا بھی جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ بغلی بنائیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قبر کو جب بند کیا جائے تو کوئی آگ کی پکی ہوئی چیز اس پر نہ لگائی جائے۔ یہ ہمارے یہاں گھڑے وغیرہ لگاتے ہیں نا، یہ شرم جائز نہیں ہے۔ آگ کی پکی ہوئی چیز سے قبر کو بند نہ کیا جائے، کچی اینٹیں لگائی جائے، کوئی پتھر کے جو ہے نا سلیٹیں لگائی جائیں، آج کل ملتے ہیں سیمنٹ کی بنی ہوئی، تو گھڑے نہ لگایا جائے۔ ہمارے عام طور پر گھڑوں کا رواج ہے، گھڑوں سے جو ہے نا بند کرتے ہیں، آگ کا پکا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت ہو تو محرم اس کو اتارے۔ ہمارے یہاں بڑا برا رواج ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی عورت ہے تو پھر اس سے ہٹ جانا چاہیے، محرم اس کو اتاریں، بھائی ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، محرم۔ اگرچہ مجبوری کے تحت کوئی نہ ہو تو غیر محرم بھی اتار سکتا ہے عورت کو، لیکن بوقت مجبوری بہتر یہ ہے کہ عورت کو کون اتارے؟ محرم اتارے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو جب بند کیا جائے تو کم سے کم ہر آدمی 3 لپ جو ہے نا ہر آدمی اس قبر کے اندر ڈالے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ جب پہلی لپ ڈالے قبر کے اندر تو منہا خلقناکم، دوسری ڈالے تو کیا کہے؟ ہاں منہا وفیہا نعیدکم، جب تیسری ڈالے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت بھی پڑھے پہلی لب کے ساتھ جو ہے نا منہا خلقناکم، دوسری لب کے ساتھ فیہا نعیدکم، اور تیسری لب ڈالتے ہوئے منہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھے۔ یہ سنت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ ایک واقعہ بھی لکھا ہے، ہاں برائے جو ہے نا فضائل عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی کا جب نام اعمال تولا گیا تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ میری ناکامی ہے، برائیوں کا پلڑا بھاری ہے، تو 3 جو ہے نا گتھیاں آئیں اور وہ جو ہے نا آپ نیکی کے پلڑے میں پڑی اور اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور وہ جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ بڑا خوش ہوا، کہا کہ یا اللہ کون سی نیکی تھی؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تو ایک مسلمان کی تجہیز و تکفین کے لیے گیا تھا اور تو نے 2-3 لپ ڈالی تھی، یہ وہی نیکی ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی عمل کو معمولی سمجھا کہ چھوڑ نہ دیا کرو، ہو سکتا تمہاری بخشش اسی کے اندر ہو، تو ہر نیکی کو کرنا چاہیے اور ہر چھوٹی بڑی برائی سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، ہاں، اور ابتدا بھی انسان کی ناپاک نطفے سے ہوئی، پھر جو ہے نا وہ منی بنی، پھر اسے جو ہے نا خون بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر گوشت بنا، پھر ہڈی بنائی، پھر اس پر جو ہے نا کیا ہے گوشت چڑھایا گیا، پھر اللہ نے کتنی خوبصورت انسان کو پیدا کر دیا۔ 3 پردوں کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ کا پردہ، بچے دانی کا پردہ، اور ایک جھلی ہوتی ہے، پھر بچے پر چڑھی ہوتی ہے۔ 3 جو ہے نا پردے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ 3 کے اندر اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی خوراک کا، اس کی جو ہے نا گرمی کا، سردی کا، ہاں آرام کا، رہائش کا، حرکت کا، سب کچھ کا رب کائنات بندوبست کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں بھی ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پیسے کیسے خوبصورت جو ہے نا شکل و صورت آکی، وہی حقیقت اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، ہاں وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو ہر نشانی دکھائی، نبی ہر معجزہ لے کر آئے۔ معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ذریعہ وسیلہ ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ وَمَا رَأَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر جو تو نے مٹھی بھر کر قریش مکہ پر ڈالی تھی اور ان کی آنکھوں میں جا پڑی، فرمایا ہاتھ تیرا تھا، قدرت میری تھی۔ موحد اور مشرک کا فرق یہی ہے کہ موحد کا یہی عقیدہ ہے کہ قدرت اللہ کی، ذریعہ وسیلہ اور ہاتھ محمد رسول اللہ اور پیغمبر کا۔ ہاں اللہ کے حکم سے پیغمبر کے ہاتھ پر
جو چیز زہر ہو جائے خلاف عادت تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے کافی معجزات ظاہر فرمائے، دکھائے، فرعون کو دکھائے گئے. تو اللہ نے انہی کا ذکر وَلَقَدْ رَأَوْا آیَاتِنَا فَكُلَّا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ. فرعون نے جھٹلایا اور انکاری ہو گیا. کذبا جھٹلایا، وَأَبَىٰ انکاری ہو گیا. قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا. فرعون بڑا سیاستدان تھا. جیسے آج کل ہے نا، ووٹ لینے کے لیے کئی بہانے، کئی منصوبے، کئی پروگرام، بڑے پیار محبت، ہاں. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر الیکشن کے بعد ہاں زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی، فون بھی نہیں اٹھاتے. بڑی دھوکہ بازی. جو بھی وعدہ کر کے جاتے ہیں جھوٹے کرتے ہیں، بدعہدی. اور حدیث کے اندر آتا ہے جو جتنا بڑا بدعہد ہوگا نا اس کے پیچھے ڈھوئی پر جو ہے نا بڑا جھنڈا ہوگا، دور سے پہچانا جائے گا یہ بدعہد تھا. بدعہدی سے بچنا چاہیے، وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے. لیکن آج ہمارا رسم و رواج بن چکا ہے، کتنے وعدے کرتے ہیں پورا یہ بھی ایک بھی نہیں کرتے. ہم جی سڑکیں بنائیں گے، ہم پانی کا بندوبست کریں گے، ہم نالیاں بنائیں گے، ہاں ہم دودھ کی نہریں جاری کر دیں گے. لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوئے ہاں ہم غائب ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے نا ان کا چہرہ مورا ہمیں نظر نہیں آتا، وعدے وعید پورے نہیں ہوتے. تو فرعون بھی بڑا سیاستدان تھا. اس نے سرمایہ داروں کو، زمینداروں کو، دنیا داروں کو کیا کہا کہ موسیٰ ہارون تمہارے مال و دولت پر دعویٰ کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے یہ جادوگر ہیں، یہ آئے ہیں. ان کو کیا کہا کہ یہ دونوں ہے تھے تو پیغمبر، لیکن اس بے ایمان نے کیا کہا کہ یہ تمہاری جائیدادوں پر، املاک پر یہ جو ہے نا کیا کرنے والے ہیں، قبضہ کرنے والے ہیں. ان سے بچو، ان کی بات نہیں ماننی. ہاں میری ہی بات ماننی ہے، میری ہی تعاون کرنا ہے، میرے ہی پیچھے چلنا ہے. اور غریبوں کو کیا کہا کہ یہ موسیٰ اور فرعون جادو کے ذریعے سے تمہارے اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں، لہذا مذہب کو نہیں چھوڑنا. غریب آدمی مذہبی ہوتا ہے، وہ مذہب پر مر مٹتا ہے. تو امیروں کو یہ کہا کہ موسیٰ اور ہارون اس لیے آئے ہیں کہ یہ تمہاری جائیدادوں پر قبضہ ہونا، قابض ہونا چاہتے ہیں. اور غریبوں کو کہا کہ تمہیں اپنے مذہب سے ہٹانا چاہتے ہیں. دونوں کو دھوکہ دیا، دونوں کو دھوکہ دیا. ہاں تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ لتخرجنا من ارضنا، ہمیں اپنی زمینوں سے نکال دے، اپنی جائیدادوں سے بے دخل کر دے. ہاں بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے ساتھ. فلا نأتینک بسحر مثلی فاجعل بیننا وبینک موعدا. کہا کہ آپ اور ہم ایک دن مقرر کرتے، مقابلہ کرتے ہیں. تو جادوگر ہے، ہم آپ کے مقابلے میں جادوگر لائیں گے. ایک دن مقرر کرو جو عید کا دن ہوگا، جس دن چھٹی ہو، لوگ آئیں، اور ہم مقابلہ کریں گے. اور پھر قال موعدکم یوم الزینہ، تمہارا اور ہمارا جو ہے نا دن عید کا مقرر ہو گیا، خوشی کا دن مقرر ہو گیا، چھٹی کا دن مقرر ہو گیا. وَإِنْ يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحًى، چاش کے وقت، صبح کے وقت لوگوں کو جمع کیا جائے گا، پھر ہم مقابلہ کریں گے، آپ کے ساتھ ہم جادوگر لائیں گے، آپ کا مقابلہ کریں گے. فرعون نے کہا. فَتَوَلَّىٰ فرعون مڑ گیا، واپس ہو گیا. فَجَمَعَ كَيْدَهُ، سارے مکر و فریب کرنے والے لوگوں کو جمع کرنے کا. ثُمَّ أَتَىٰ، پھر آیا. قَالَ لَهُ موسیٰ، وہ سارے جادوگر کو لے آیا، تھوڑے نہیں لایا، جتنے اس کی رعایت کے اندر جادوگر تھے سب کو جمع کیا. اکثر علماء نے 70,000 جادوگر لکھے ہیں اور بعض نے 72 لکھے ہیں. اور پھر ہر ایک جادوگر کے ساتھ اپنے 5-5 6-6 شاگرد، تعلق دار، مریدین، بڑی تعداد میں ہے. اور پھر جب وہ آئے تو قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان کو کہا ویلکم، ہے افسوس تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ بات، اللہ پر غلط بیانی نہ کرو.
اللہ پر بہتان نہ باندھو. ہاں فیصحتکم بعذاب، کہیں عذاب اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے جادوگروں کو حضرت موسیٰ نے ڈرایا، تبلیغ کی، وعظ و نصیحت کیا، اور فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ، جس نے بھی جھوٹ باندھا، جادو کیا، غلط طریقہ اختیار کیا، وہ تباہ برباد ہو گیا. تم تباہی اور بربادی سے بچو. قالوا، ہاں تو فتنازعوا امرهم بینہم، جادوگر آپس میں باتیں کرنے لگے. بات تو یہ کہنے لگے کہ یہ پتہ نہیں نبی ہے یا جادوگر ہے. ان کو شک ہو گیا. شک کیوں ہوا جادوگروں کو؟ جب ہے شک اس بات میں ہوا تو جب یہ 70-72 ہزار جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح کس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، کون سا آدمی ہے جس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے، کون سا جادوگر ہے جس کو تم جادوگر کہتے ہو. تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ کے پاس ان جادوگروں کو لائے تو یہ 70,000 یا 72,000 جب یہ آئے تو حضرت موسیٰ سوئے ہوئے تھے اور اس کی لاٹھی پہرا دے رہی تھی. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، سچا ہے. اس معاملے میں گفتگو کرنے لگے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ فیس کے معاملے میں گفتگو کرنے لگے کہ فرعون ہمیں کرایہ دے گا یا نہیں، فیس ملے گی یا نہیں، یا ہم غالب آ گئے ہمیں انعام ملے گا یا نہیں، یا اس کو کہے گا کون. یہ گفتگو شروع ہو گئی. ہاں تو کیا کہا، فتنازعوا امرهم بینہم وسروا النجویٰ، خفیہ مشورے کرنے لگے، خفیہ باتیں کرنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. قالوا ان ھذان لساحران یریدان، پھر وہی کہا کہ یہ نعوذ باللہ موسیٰ اور ہارون یہ دو جادوگر ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں یخرجاکم من ارضکم، یہ تمہاری زمین سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، تمہیں ملک اور زمینوں اور تمہاری املاک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بسحر ما، جادو کے ذریعے سے، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، مذہب ہے، دین ہے، اس سے تمہیں ہٹانا چاہتے ہیں. زمینداروں کو وہ کہا، غریبوں کو یہ کہا. فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر وہ سب متفق ہو گئے، صف بنا کر حضرت موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں آئے. قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور کیا کہا گیا کہ آج کامیابی اس کی ہوگی جو غالب آئے گا، آج کامیابی اس کی ہوگی جو غالب آ جائے گا. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اما تلقیا اما ان نقول اولا من القا، آپ پہلے جادو کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا ہم کریں، آپ اپنے فن کا پہلے مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم کریں. انہوں نے اپنے گمان کے غلط گمان اور نظریے کے مطابق جادوگر سمجھا ہوا تھا، ہاں کہ اس نے کوئی فن سیکھا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کہا. اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے ادب کیا پیغمبر کا، کہا کہ حضرت آپ پہلے جو ہے نا کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں یا ہم جادوگری کا اظہار کریں. فرمایا یہ ادب کیا، اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل ایمان کی طرف میل کر دیے. ادب بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارا دین جو ہے نا سارے کے سارا ادب پر جو ہے نا محیط ہے. آج ہم بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتے، باپ کا، استاد کا، پیر و مرشد کا، کسی بزرگ کا ادب احترام نہیں کرتے. ادب احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو تو اس کو چاہیے وہ اپنے والدین کا ادب احترام کرے، ورنہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ادب اللہ کی نعمت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک اپنے ایک استاد سے پڑھتے رہے، حضرت حماد سے، اور ادب کا یہ حال تھا کہ پوری زندگی اپنے استاد کے گھر کی طرح پاؤں کر کے نہیں سوئے. 20 سال آتا ہے یا 40 سال آتا ہے، علم سیکھا، اور حال یہ تھا غالباً 20 سال ہے کہ پھر پوری زندگی اس کے گھر کی طرف جو ہے نا پاؤں کر کے نہیں سوئے کہ اس طرح میرے استاد کا گھر ہے.
لہٰذا بڑوں کا ادب احترام کرنا بھی ضروری ہے، سفید ریشوں کا، بڑوں کا۔ تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، آپ جو ہے نا اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم؟ اور بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں تم ڈالو۔ اور فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب انہوں نے رسی ڈالی اور انہوں نے سوٹی ڈالی، لاٹھی ڈالی، وہ سارے حرکت کرنے لگے اور سانپ بن گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، حضرت موسیٰ کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا کہ اب میں کیا کروں گا، کیونکہ یہ جادوگر تو نہیں تھے کہ یقین ہوتا کہ ہاں میں کامیاب ہوں گا، یہ تو نبی تھے، اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ اس کے دل کے اندر تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، اور علماء نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے اندر کوئی طبی خوف پیدا ہو جائے تو منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، ہاں کہ نبی ہو کر ڈر گیا ہے، نہیں، یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے خوف۔ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہتا ہے یہ عصا، یہ لاٹھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو ڈالو۔ جب ڈالا تو وہ سانپ بنا، تو حضرت موسیٰ دوڑ گئے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ ڈر نہیں، اس پر دوبارہ ہاتھ رکھ۔ یہ اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے فرعون کے مقابلے میں کہ اس وقت اگر یہ لاٹھی سانپ بن جائے تو پیغمبر کو پتہ ہو، پیغمبر کو پتہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، اس کو پکڑ۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا ہے تاریخ کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جبے کے کپڑے کو جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ہاتھ چھپا کر جو اس کو رکھنا چاہتا، اللہ نے فرمایا نہیں نہ ڈر، اس طرح ہاتھ رکھ۔ جب ہاتھ رکھا تو دوبارہ لکڑ بن گئی، دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو وہ خوف آیا تھا نا کہ ہاں یہ تو سانپ بن گیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے دل کے اندر کوئی خوف آ جائے تو یہ نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے۔ اپنی طرف سے دشمن ہو یا کوئی نقصان دہ چیز ہو تو اپنی طرف سے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، تمام انبیاء سے افضل، اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا درجہ، لیکن غزوہ احد اور غزوہ حنین کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ضلع پہنے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ اگر کوئی موقع آ جائے دشمن کے ساتھ مقابلے کا تو اپنی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اسباب اختیار کرو، پھر معاملہ خدا کے حوالے کر دو۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے سب سے بڑے خوبصورت تھے، سب سے بڑے سخی تھے، سب سے بڑے بہادر تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں خوف و ہراس پھیلا، کوئی آواز آئی تو لوگ خوف کی جیسے باہر نکلے۔ ابھی لوگ باہر نہیں نکلے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کے گھوڑا پکڑا، زین بھی نہیں تھی، ہاں کنڈو رانا، ہاں بغیر زین کے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس کو دوڑایا مدینے کی ادھر ادھر۔ اور جب لوگ خوف میں مبتلا تھے تو حضور نے فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کچھ بھی نہیں، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا آتا ہے کہ کائنات کے سب سے زیادہ خوبصورت، اجمل الناس، اجود الناس، سب سے بڑا سخی اور سب سے بڑے جری اور بہادر تھے، لیکن انہوں نے 2 زریں کیا پہنی ہیں ہمیں سبق دینے کے لیے کہ اپنی طرف سے جو کام بھی کرو اس کے ذرائع، اسباب، ہیلے، ذریعے پورے اپناؤ، اپنا ذریعہ اور اپنے اسباب پورے اختیار کرو، پھر اللہ پر جو ہے نا توکل کرو۔ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ کے دل کے اندر تھوڑا سا خوف ہوا، تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ قلنا لا تخف، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، انک انت الاعلی، تو ہی غالب آئے گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ حق کو فتح عطا کرتا ہے، ہاں چاہے کہ جوش کی طرح باطل ابھرتا ہے لیکن بقا نہیں ہوتی، مٹ جاتا ہے،
ابھرتا ہے لیکن مٹ جاتا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے حق والوں کو فتح دی ہے, کامیابی دی ہے. اب بظاہر موسیٰ ایک, دوسرا حضرت ہارون, دو آدمی تھے, لیکن کتنی بڑی ریاست سے, کتنے بڑے ظالم سے ٹکرا گئے. آخر کار اللہ نے فتح ان دو کو دی یا نہیں دی؟ باطل مٹ گیا. شرط یہ ہے کہ انسان حق پر ہو, پھر ڈٹ جائے, پھر بزدلی نہ دکھائے, کسی جو ہے نا مصلحت کا شکار نہ ہو, تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, آپ ہی غالب ہو کر رہے ہیں. کس کو کہا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, جو تیرے دائیں ہاتھ میں اس کو ڈال. اب تم لاٹھی ڈالو. تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا, سب کھا گیا, نگل گیا. ہاں, جو وہ رسیاں اور لاٹھی جو ہے نا سام بنی ہوئی تھی. اب 70,000 تھے, اور ایک لاٹھی اور ایک سوٹی بھی ہو تو 1,40,000 بنتے ہیں. وہ سب جو ہے نا سام بنے ہوئے تھے, سب کو کھا گیا, نکل گیا. ہاں, انما کیدہن ساحر, ان کا جو ہے نا وہ سارا جادو کا جادو گری جو ہے نا ساری نیست و نبود ہو گئی. ولا یفلح الساحر حیث اتی, جادوگر کا طور طریقہ اور جادو کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حق کو کیا کرتے ہیں؟ فتح, کامیابی عطا کرتے ہیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. اور کیا کہا؟ قَالُوا آمَنَّا, اے اللہ ہم ایمان لے آئے. کس پر ایمان لے؟ بِرَبِّ ہارون و موسیٰ, جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے ہم اس پر ایمان لے آئے. تھے تو مخالف, اور پھر جو ہے نا وہ کیا بن گئے؟ حواری بن گئے, کلمہ پڑھنے والے بن گئے, مسلمان ہو گئے, موحد ہو گئے. کیوں بنے؟ یہ 70,000 کافر تھے, مخالف تھے, لیکن یہ ایمان کیوں لائے؟ علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ تھے تو مخالف, لیکن اس وقت دستور یہ تھا, رسم و رواج یہ تھا کہ جو بھی مقابلے کے لیے آتے تھے لباس ایک جیسا پہنتے تھے. تو ان 70,000 جادوگروں نے وہی شکل و صورت اختیار کی حضرت موسیٰ کی تھی. یہ زہری شکل پیغمبر جیسی بنانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو ایمان جیسی دولت عطا کر دی. اس لیے پیغمبر کی سنت طریقے میں برکت ہے. نیک لوگوں کی سنت اور طریقے میں المرء من احب, قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کی تہذیب و تمدن کو اپناتا ہوگا. آج ہم مسلمان ہو کر غیر مسلم کی تہذیب و تمدن کو اپناتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ محبت نہیں ہے ہمیں, اس لیے ہمیں جو ہے نا ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ 70,000 جادوگر یا 72,000 جادوگر وہ حضرت موسیٰ جیسا لباس زہری شکل بنا کر آئے تھے. اللہ نے ان کو ایمان جیسی دولت عطا کر دی. تو جب انسان دین پر عمل کرتا ہے اللہ کی رحمت آتی ہے. اور اس وقت یہی رسم و رواج تھا. جیسے آج کل ہینڈے کا ہر ایک جو ہے چوتی باندھتا ہے, چوتی پہن کر جو ہے کشتی لڑتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی مسئلہ یاد رکھو کہ آج کل کا یہ ہینڈا یا یہ کشتی دیکھنا حرام ہے, کیونکہ یہاں پر فرد ننگے ہوتے ہیں. مسلمان کے لیے یہاں سے لے کر یہاں ناف تک, گونڈوں سے نیچے, یہاں گونڈوں سے نیچے ناف تک اس حصے کو چھپانا فرض عین ہے, ضروری ہے. اور اس کو بغیر حجاب کے ہاتھ لگانا دیکھنا حرام ہے. اور یہاں پر فرد ننگے ہوتے ہیں, وہ چھوٹی سی چوتی یہاں اور یہاں, باقی سب کچھ ننگا ہوتا ہے. اسی کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنا ننگیج دکھاتا ہے, اپنے فرض ننگے رکھتا ہے, تو فرمایا لعن اللہ ناظر والمنظور لا, دیکھنے والا بھی لعنتی ہے اور جو دکھانے والا ہے یہ بھی لعنتی ہے. لہذا یہ کشتیاں اور ہیڈے جہاں پر فرض ننگے ہو, یہاں سے لے کر یہاں تک پردہ نہ ہو,
ایسی مجلس میں جانا، ایسے آدمی کو دیکھنا لعنت کا ذریعہ ہے، لہذا بچنا چاہیے۔ لیکن ہمیں مسئلے معلوم ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ کہا ہے کہ جانوروں کو لڑانا ناجائز اور حرام ہے۔ جب بھی جھوٹے لڑائے جاتے ہیں لوگ جو ہے نا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ کتے لڑا رہے ہیں، بٹیرے لڑا رہے ہیں، مرغے پالے جا رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، ہاں جوا ہے، شرطیں ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے، اسے بچنا چاہیے، ایسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کشتی اور ہینڈے بھی جو آج کل ہیں، یہ شرم دیکھنا جائز نہیں کہ فرض ننگے ہوتے، اور دیکھنے دکھانے والا دونوں لعنتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایمان لے آئے کون؟ جادوگر۔ کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہاں یہاں پر رب کائنات نے یہی فرمایا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم رب اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں چلے گئے۔ قالوا آمنا، اور یہی کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ فرعون کو چڑھ گئی۔ کیا کہا فرعون؟ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت سے پہلے مسلمان ہو گئے ہو؟ یہ تمہارے بڑے موسیٰ کی شرارت ہے، یہ اس نے تمہیں سمجھایا ہے، تم نے ساز باز کر لیا ہے کہ اس طرح مقابلہ کریں گے پھر ہم ایمان لے آئیں گے، یہ تمہارے بڑے کی نعوذ باللہ شرارت ہے۔ ہاں تو کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف کاٹوں گا، ہاتھ یہ پاؤں یہ، ہاتھ یہ پاؤں یہ، خلاف کاٹوں گا۔ یہ سخت ترین جو ہے نا سزا ہے۔ اگر ایک طرف ہو تب بھی انسان گزارا کرتا ہے، دو طرف سے تو پھر انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، اور یہ سخت سے سخت ترین سزا ہے۔ اور ہمارے دین کے اندر بھی یہ سزا ہے۔ اگر کوئی 10 درہم یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری کرے، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کوئی ڈاکہ ڈالے اور مال چوری کر کے لے جائے، باقی کچھ نہیں کیا، ڈاکہ ڈالا، مال چوری کر کے لے گیا، تو اس کے متعلق یہی سزا ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹو، بایاں پاؤں کاٹو۔ ڈاکو کا یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ دینی اور اسلامی قانون سے ہم محروم ہیں۔ اگر اسلامی قانون ہو اور کسی کو یہ سزا دی جائے، کسی ڈاکو کو، تو ڈاکہ مارے گا؟ اعلان اعلان ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے اور پاؤں بھی کاٹ دیا جائے تو پھر ڈاکہ نہیں مارے گا۔ اور جس نے ڈاکہ بھی مارا اور قتل بھی کیا، شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اور پیٹ چیر کر اس کو چوراہے پر 3 دن لٹکائے رکھو تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ جو ڈاکہ مار کر مال بھی لے جاتا ہے، قتل بھی کر جاتا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ جب یہ پکڑا جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پیٹ چیر کر چوراہے پر، چوک پر اس کو 3 دن تک لٹکایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اگر کسی کو یہ سزا مل گا تو پھر چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو فرعون نے بھی جو سخت ترین سزا تھی وہ ذکر کیا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی مان لے ہو، موسیٰ کے رب کو مان لیا، اس کے طرفدار ہو گئے ہو۔ تو کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ، البتہ ضرور میں کاٹوں گا، أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے جو ہے نا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں، من خلاف، ہاتھ یہ ہوگا تو پاؤں یہ ہوگا، ہاتھ یہ ہوگا تو پاؤں وہ ہوگا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر تمہیں کھجور کے تنوں اور چھڑیوں کے ساتھ لٹکا دوں گا عبرت کے لیے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہ بھی کہا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ، ان قریب تم جان لوگے کہ اینا اشد عذابا وابقا، یہاں ہمارے اندر کون سخت سزا دے سکتا ہے، میں سب سے زیادہ سخت سزا دینے والا ہوں۔ ذیل اوتاد اسے کہا گیا، میخوں والا کہا گیا، کہا کہ میں پھر تمہیں سب سے سخت سزا دوں گا کہ مجھ سے زیادہ سزا دینے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔
تمہیں پتہ چل جائے گا. 72,000 جادوگروں کو کہا, وارننگ دی, ڈرایا. انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. فرمایا ہم ایمان لے آئے, اب آپ کی باتیں ہمارا اثر نہیں کرتی, آپ اپنی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا. اب اس نے کہا فاقض ما انت قاض, اعلان کر دیا 72,000 جادوگروں نے, جو ہوگا ہی کر لے. ہاں, تم سے جو ہو سکتا ہے کرو. ہاتھ کاٹتے ہو, پاؤں کاٹتے ہو, سولی پہ لٹکاتے ہو, ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں, ہم کلمہ جو پڑھا ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے. اب یہ کتنا وقت ہوگا جادوگر حضرت موسیٰ کا؟ 1 گھنٹہ ہوگا, 2 گھنٹے ہوں گے, 3 گھنٹے ہوں گے, آدھا دن کہہ دیں, پونا دن کہہ دیں, اتنا ہی ہوگا نا. 1 دن کی مجلس, کچھ گھنٹوں کی جو ہے نا مجلس. اب وہ انہوں نے پیغمبر کی صحبت اختیار کی تو وہ ڈٹ گئے, جان دے دی. علماء نے لکھا ہے, قرآن کے اندر تو نہیں ہے, تاریخ کے اندر ہے کہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. ہاں, فرعون نے یہ سزا دی, اپنی انہوں نے جان دے دی, لیکن کلمہ نہیں چھوڑا, ایمان کو نہیں چھوڑا. تو اب دیکھیں جو بدبخت اور بے ایمان یہ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد صحابہ جو ہے نا ایمان چھوڑ گئے تھے. 23 سال حضور نے جو ہے نا محنت کی اپنے صحابہ پر, تو 1 آدھا دن صحبت اختیار کرنے والے تو پکے رہے. حضرت موسیٰ کو نہیں چھوڑا, کلمہ نہیں چھوڑا. تو اب پیغمبر کی 23 سالہ محنت کے بعد وہ پیغمبر کو چھوڑ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا گندا ذہن ہے, کتنا گندا عقیدہ ہے. کیا حضور کی وفات کے بعد 4 آدمی مسلمان رہے, نعوذ باللہ, باقی ایمان چھوڑ گئے. حضرت عمار, حضرت مقداد, حضرت سلمان فارسی, حضرت حذیفہ. رافضی یہی کہتے ہیں کہ یہ 4 مسلمانوں کے باقی چھوڑ گئے. یہ جھوٹ ہے کائنات کا, بہت بڑا جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسے بد عقائد اور نظریات سے بچنا چاہیے. ہاں, صحابی جو ہے نا ایسے کمزور نہیں تھے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد جو منافق دبے ہوئے تھے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا ہے. کسی صحابی نے اسلام کو چھوڑا نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں ہوئی. یہ واقعات یاد ہونے چاہیے یار. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا, سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا, سن 4 میں بنو نذیر کے ساتھ جہاد ہوا, سن 5 میں جو ہے نا غزوہ خندق ہوا, سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی, سن 7 میں خیبر ہوا, سن 8 میں مکہ فتح ہوا, غزوہ حنین ہوا, سن 9 میں غزوہ تبوک ہوا. یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے غزوات. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو گئی تھی, کافروں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. تو پھر اس کے بعد ہر ایک کھلی تجارت میں لگ گئے. تو حضرت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا. ابو سفیان یہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ اپنے 15-20 آدمیوں کے ساتھ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا. شام گیا ہوا تھا. اسی دوران امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سفیر بھیجے. سن 6 ہجری میں خطوط لکھے اور کافی جو ہے نا بادشاہوں کو لکھا, اور اکثر ایمان لے آئے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ 5, 6, 7 ہجری میں 5, 6 ہجری میں جتنی ریاستوں کو 7 تھیں 8 تھیں جتنی بھی تھی ان کو خطوط جن کو لکھے تو جس صحابی کو بھیجتے تھے اس ملک کی زبان اس کو آ جاتی تھی. وہ زبان اس کی وہ جان لیتا تھا. آج ہمارے وزیرستان میں کوئی جٹ جائے تو پشتو آئے گی؟ نہیں آئے گی. کوئی پشتون یہاں آ جائے تو اس کو سریکی آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن حضور کا معجزہ تھا کہ
کہ خطوط جب لکھے تو جس ملک میں جاتے تھے اس ملک کی زبان اس صحابی کو اللہ تعالیٰ سکھا دیتے تھے. یہ معجزہ تھا حضور کا. تو حضور نے ہرقل کو جو روم شام کا بادشاہ تھا اس کو لکھا. کسرا تھا، کسرا کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کو خط لکھا. پہلے گورنر کے پاس گیا وہ خط، پھر گورنر نے جو ہے نا بادشاہ ہرقل کو پیش کیا. تو ہرقل نے پوچھا کہ کوئی یہ جو جس کی طرف سے خط آیا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی کوئی قوم، قبیلے، علاقے کے کوئی آدمی ہماری ریاست میں آئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کوئی قریش مکہ، ابو سفیان وغیرہ 15-20 آدمی تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں شام کی طرف، روم میں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ان کو بلا کر لے آؤ. ان کو بلا کر لے آئے. ہرقل نے کہا کہ جس کا خط ہے اس کا زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں چچا صاحب بھائی تھا کہ ہماری قوم قبیلے کا ہے. اس نے کہا آگے بیٹھو. وہ آگے بیٹھا، باقی پیچھے بیٹھے. تو اس نے ترجمان کو کہا کہ میں ان سے سوال کروں گا، یہ جھوٹ بولے تو ان پیچھے والوں کو کہنا کہ اس کی تکذیب کرنی ہے. اگر یہ مجھے کوئی جھوٹی بات کہے تو پیچھے والوں کو کہا کہ تم نے بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان نے کہا کہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں غلط بیانی کروں، لیکن اس وجہ سے میں نے غلط بیانی نہیں کہی کہ کل کو مجھے یہ لوگ نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا تھا. کافر ہو کر بھی جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے. ہاں کافر ہو کر بھی سچ بولا ہے، جھوٹ کہ لوگ مجھے یہ نہ کہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا. کافی اس نے جو نا سوالات کیے. بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، 2-2.5 صفحے کی، یہ 2-2.5 صفحے کی. اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ ہاں یہ جو ہے نا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا بڑا اعلیٰ اور افضل پاکیزہ خاندان ہے. پہلے بھی ان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں. پہلے بھی کس کے باپ دادا نے کوئی دعویٰ کیا تو اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اس کو ماننے والے جو ہے نا غریب ہیں یا امیر؟ اس نے کہا غریب ہیں. انہوں نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں. چلتے چلتے اس نے کہا کہ جس نے کلمہ پڑھا اس پر پھر وہ جو ہے نا اس کے مذہب کو چھوڑ کر واپس بھی ہوا ہے یا نہیں؟ تو ابو سفیان کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مخالف تھا، حمایت یافتہ نہیں تھا. ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے پھر نہیں چھوڑا. ابو سفیان نے کیا گواہی دی؟ کافر کو کہا، خود بھی کافر تھا اس وقت، لیکن اس نے یہ کہا کہ جس نے نبی پر کلمہ پڑھا ہے پھر وہ اسلام کو چھوڑا نہیں، چھوڑا. لیکن آج کل کے بے ایمان کہتے ہیں کہ جی حضور کی وفات کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس بد مذہب کا کیا علاج کیا جائے؟ اس لیے یہ نظریہ غلط ہے، یہ لعنتی نظریہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. پیغمبر سارے عادل تھے، کوئی مرتد نہیں ہوا. یہ لکھا ہے کہ جو حضور کے زمانے میں منافق دبے ہوئے تھے حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہو گئے. وہ پہلے بھی کافر تھے، بعد کے اندر بھی اس کو کفر ظاہر ہو گیا. کسی صحابی نے کلمہ. اب یہاں پر امام بخاری نے ایک سوال کیا ہے، امام بخاری نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک تھا مدینے سے مرتد ہو کر مکے آ گیا تھا، عبداللہ بن خطل. جب حضور مکے پہ قابض ہوئے، فتح کیا، تو کسی نے کہا کہ وہ عبداللہ بن خطل جو مرتد ہو کر آیا ہے نا مدینے سے، وہ خانہ کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اسی خانہ کعبے کے غلاف میں قتل کر دو. اس کو قتل کیا گیا، یہ مرتد ہو گیا تھا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ حضور کا کوئی صحابی مرتد نہیں ہو، یہ تو ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کو نہیں چھوڑا تھا، اس نے اسلام سے بدظن نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے قتل کیا تھا مسلمان ہو کر مدینے کے اندر، پھر بھاگ گیا. کیونکہ قتل کے مقابلے میں قتل ہے، تو یہ ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا کہ آپ پیغمبر جو ہے نا ہمیں کیا کریں گے، قتل کریں گے، اس لیے مرتد ہو گیا. دوسری روایت یہ آتی ہے کہ اس نے کوئی مال چوری کیا تھا اور مدینے کو چھوڑ کر مکے بھاگ آیا چوری کی وجہ سے، دین سے بدظن نہیں ہوا.
بعض علماء لکھا اس کو اس لیے قتل کیا گیا کہ حضور کی حجوہ کرتا تھا، اصل میں منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھ چکا تھا، پھر کلمہ چھوڑ دیا۔ اس نے 2 لونڈیاں بھی خریدی ہوئی تھی جو حضور کی حجوہ کرتی تھی، تو اس کے قتل کرنے کے دوسرے اسباب تھے، وہ دین کی وجہ سے نہیں پھرا بلکہ اپنے کرتوت کی وجہ سے مرتد ہوا ہے۔ لہذا ہمارا دعویٰ سچا اور پکا ہے کہ حضور کی جماعت میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، اس لیے یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، دین و اسلام کے امین ہیں، قرآن و حدیث اور دین پہنچانے والے ہیں۔ خدا نے خاصہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، جو ہندو ہوتے اور بدھو کی پوجا کر رہے ہوتے۔ یہ صحابہ کا احسان ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کے اندر، حضرت عثمان کے دور حکومت کے اندر حضرت امیر معاویہ نے پشاور سے لے کر جو ہے ملتان تک یہ علاقہ فتح کیا ہے۔ یہ صحابہ کی مرہون منت ہے۔ تم عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دن صحبت اختیار کرنے والے ڈٹ گئے، حضرت موسیٰ کو نہیں چھوڑا، تو جنہوں نے پوری زندگی حضور کی صحبت میں رہے انہوں نے چھوڑ دیا دین کو۔ اس لیے اس بے دینی سے بچنا چاہیے، اس کفر اور الحاد سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ بے ایمان وقتاً فوقتاً دین دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی نہ کبھی کوئی جو ہے نا دین پر حملہ کر دیتے ہیں، بھلے اپنے مذہب کے مطابق تکیہ متا اور ماتم کرتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن کسی صحابی پر زبان درازی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب بھی ایک نام نہاد مجتہد، ہاں بے ایمان قسم کا آدمی کہتا ہے کہ جی حضرت علی کا درجہ تمام انبیاء سے افضل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہتا ہے حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہے، اور ایسے برے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر اس جیسا برا نام کائنات کے اندر نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ نام مبغوض ترین ہے، جس کو شہنشاہ کہتے ہیں۔ مالک الملک عربی کے اندر بادشاہوں کا بادشاہ اس کا معنی ہوتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ صرف رب کائنات ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایسا لانتی آدمی جس کا نام بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس کا نام بھی لانتی اور ملعون ہے، وہ بکواس کرتا ہے کہ جی حضرت علی کا درجہ جو ہے نا وہ انبیاء سے افضل ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس بے ایمانی کا کیا ہو اور کفر کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ایسے کفریہ نظریات سے، ایسی بے دینی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ لیکن جب بھی محرم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بکواس کرتا ہے جس سے پھر دہشت گردی پھیلتی ہے، پھر جو ہے نا شکوہ ہوتا ہے کہ جی دہشت گردی ہو گئی۔ اس لیے انسان کو اپنے اوقات کے اندر رہنا چاہیے، صحابہ پر زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ صحابہ پر جرح کرے۔ حضرت شمس الحق صاحب افغانی رحمہ اللہ بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جی صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان پر دنیا کے اندر معافی کا اور راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، معاف بھی کر دیا ہے اور راضی ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ پھر کہا کہ صحابہ کی غلطی پر وہ اعتراض کرے جو صحابہ سے افضل ہو، ناقد کو منعقد علیہ سے افضل ہونا ضروری ہے، ناقد کو منعقد علیہ پر افضل ہونا ضروری ہے، وہ تو اعتراض کر سکتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو صحابہ سے افضل ہو اس کو جو ہے نا صحابہ پر جرح کا حق پہنچتا ہے، جو افضل نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے صحابہ پر تنقید کرنا یہ ایمان کے خطرے کی علامت ہے۔ لیکن آج میڈیا دیکھے نا، جو مشاجرات ہیں، کوئی تنازعات ہیں، کوئی کمی پیشی ہے، وہ 20% ہے، 15% ہے، اور 90%، 70%، 80% اس کی جو خوبیاں ہیں اور اس کا جو خردار، اس کی نیکیاں، قربانی، جہاد، صدقہ، خیرات، وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ وہ 15% ہم نے ان کمزوری کو اٹھائے وہ چھاڑ رہے ہیں، سنی بھی اور شیعہ بھی، اور صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے، جن کی شکل بھی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، نمازی بھی پتہ نہیں پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے صحابہ پر تنقید سے، جرح سے بچنا چاہیے۔ صحابہ اکرام ہماری جرح و تعدیل سے اعلیٰ اور افضل ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔
بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو یہاں پر انہوں نے چیلنج کر دیا، جادوگروں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اب ہم سے جو ہے نا واپسی نہیں ہوتی۔ ہاں تو یہاں پر پھر فرمایا کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ، تو دنیا کی زندگی کے اندر سزا دے گا، ہاں لیکن اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا، ہم ایمان لے اپنے رب پر، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہمارے گناہ معاف کر دے گا، وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور فرمایا جو ہم نے جادو کا کام کیا تھا، گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ذات ہے۔ پھر وہ جو ہے نا کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو گناہ کر کے آئے گا فَإِنَّ لَهُ جَہَنَّمَ، اس کے لیے جہنم ہوگی۔ جو گناہ کرے گا، جو جادو کرے گا، جو پیغمبر کی مخالفت کرے گا، جو دین کی مخالفت کرے گا اور پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، نہ اس کو قیامت کے دن موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، موت و حیات کی کشمکش میں ہوگا، پریشان ہوگا۔ وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کیے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جنت کے اندر بلند و بالا درجے ہوں گے، جنت عادل ملے گی جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوگی، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور فرمایا اس سے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ اس انسان کو مقام و مرتبہ ملے گا جو پاکیزہ دل لے کر آئے گا، جو پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ پاکیزہ دل کیا ہے؟ جو کفر سے، شرک سے، رسم و رواج سے، بدعات سے، حب جاہ سے، حب مال سے، حسد سے پاک ہو، اس کو کہتے ہیں تزکا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یار ہمیں اسم اعظم بتا دیں تاکہ ہم وہی واسطہ دے کر دعا مانگیں۔ اسم اعظم اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اگرچہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، 4 چیزیں اللہ نے مخفی رکھی ہے۔ ہاں اسم اعظم کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور سورۃ حشر کی ایک آیت پڑھو گے تو 1000 آیات کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ اللہ نے مخفی رکھی ہے۔ اور 7 جمعے کی ایک گھڑی ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مخفی رکھی ہے۔ شب قدر اللہ نے مخفی رکھی ہے، یہ مخفی ہے لیکن ہے صحیح، اس میں سے اسم اعظم بھی ہے۔ تو کسی بزرگ نے کسی نے کہا کہ اسم اعظم بتاؤ، تو اس نے کہا اپنے دل کو پاک کر لو۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، حسد سے، غیبت سے، جھوٹ سے، حب جاہ حب مال سے پاک کر لو، پھر جو بھی اللہ کا نام لے کر دعا مانگو جائے وہ تمہارے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، تو اللہ نے فرمایا جنت عادل کس کو ملے گی؟ من تزکا، جو پاکیزہ دل لے کر آئے گا۔ آج ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کتنی محبتیں بھری ہوئی ہے، اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں کھڑے تو ہمارا دل کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کامیابی لوگوں میں سے شمار کر دے، اللہ تعالی بدبختی سے، کفر، شرک، بدعات سے، رسومات سے، باطل فرق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔